الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکیر القرآن کے سلسلے میں آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 9ویں سورہ ہے، مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے 6ٹھی مدنی سورہ ہے۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک ہے، اور اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی ہے، ان کے درمیان رہ کر ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نقشہ پیش کیا، ان کی زبان میں تبلیغ کی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور دین حق غالب کر کے اس کی برکات بھی دکھا دی۔ اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں، ایک معینہ مدت میں اسلامی حدود سے نکل جائیں۔ جو مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں اللہ کا کلام سناؤ، ان کی محفوظ جگہ پر انہیں پہنچا دو تاکہ وہ فیصلہ کر لیں کہ حق کو قبول کرنا ہے یا اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ اگر وہ نہ نکلیں یا اسلام قبول نہ کریں تو پھر قتل کر دیے جائیں۔ یہ حکم صرف ان مشرکین عرب کے لیے تھا جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دعوت دین پیش کی۔ رکوع نمبر 2 جو ہے یہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ہے، اور اس رکوع میں یہ جو رکوع ہے یہ فتح مکہ سے قبل نازل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر چند لوگوں کا خیال تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کو پھر سے قائم کر لینا چاہیے، صلح بہتر ہوتی ہے، ویسے بھی مکے والے مہاجر صحابہ کے رشتہ داری ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کا تقاضا ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ جب کفر کو کچلنے کے لیے مطلوبہ قوت میسر نہ تھی تو مجبوراً صلح کی گئی تھی۔ اب جب کہ کفار نے صلح توڑ دی ہے تو ہرگز صلح کی تجدید نہ کی جائے۔ اب اتنی قوت ہے کہ مکے کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جائے، اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے، ان کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور کون ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز اور قلبی دوست نہیں بناتے۔ رکوع نمبر 3 جو ہے یہ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 24 تک ہے، اور اس رکوع میں نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکے والے کفر اور شرک جیسے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی جزوی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت جزوی نیکی کی نہیں بلکہ ایمان لانے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور مال و جان سے جہاد کرنے کی ہے۔ اس میں مزید فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے کماتے ہو، وہ تجارت کے جس میں تمہیں ہر وقت خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو، تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 4 جو ہے یہ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہے، اور اس رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ اسباب پر ناز کیا تو اللہ نے ابتدا ہی میں قدم اکھاڑ دیے۔ تب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش اور مدد کا سوال کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع میں یہ بھی فرمایا گیا کہ مشرکین نجس ہیں، ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو، اگر تمہیں مالی تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ عنقریب قریب تمہیں غنی کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کو قبول کر لیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ تو یہ تھا خلاصہ سورہ توبہ کے رکوع نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 4 تک کے مضامین کا۔ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کا مطالعہ ہم کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔